السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی داستان زندگی، حضرت مولانا شیخ الحدیث علامہ سید محمد انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے۔ حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی شعلہ جوالہ بلکہ آتش فشاں، حریت کوش، آزادی کی جنگ میں سینہ سپر سالار، ملت کے غمخوار، ملک کے غم گسار، عالم، فاضل، انشا پرداز، مصنف، مؤلف، حضرت علامہ کشمیری کے بے اختصاص شاگرد، سیاسی بصیرت میں ممتاز، تقریر میں بے مثال، حاضر جواب، معاملہ فہم، سیاسی گتھیوں کو چٹکی بجاتے حل کرتے، تقریر کے لیے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھ شیروانی کی اوپر کی جیب میں، اس کے بعد محسوس ہوتا کہ ریکارڈ شدہ تقریروں کا کیسٹ کھول دیا گیا ہو۔ ہندوستان کے گنے چنے چند بے مثال مقررین میں سے تھے۔ مختلف مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد دارالعلوم دیوبند پہنچ کر سند فراغت حاصل کی اور علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مختص تلامذہ میں آپ کا شمار ہوا۔ دارالعلوم دیوبند اور پیارم پیٹ جنوبی ہند میں تدریس کا وقت امتیازی حیثیت سے گزرا۔ دارالعلوم میں تحریک شروع ہوئی تو اس کے جانباز سپہ سالار ہو گئے۔ ڈابھیل جانے والے اس کاروان علم و فن کے ایک رکن تھے جس کی قیادت علامہ کشمیری مرحوم فرما رہے تھے۔ چند سالہ تدریس کے بعد گاندھی جی کی تحریک نمک سازی میں شریک ہو کر ہمیشہ کے لیے ہندوستانی سیاست کا لازمی حصہ بن گئے۔ آزاد ہندوستان کے لیے بارہا پرصعوبت جیل میں زندگی کا بڑا حصہ گزر گیا۔ ہندوستان آزاد ہوا تو مسلمانوں کی اجڑی ہوئی زندگی کو بنانے سنوارنے میں ایسے جٹے کہ جاں گسل بیماری تک شب و روز کی یہی مصروفیت تھی۔ بلا شبہ وہ ہندوستان میں مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کے علم بردار تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے مؤثر رکن شورا، جمعیت علماء ہند کے ناظم اعلیٰ، آزاد ہندوستان کی پارلیمنٹ کے رکن، ان کی وفات پر جنوبی ہند کے ایک رکن نے کہا تھا، اگرچہ ہم مولانا کی زبان نہیں سمجھتے تھے لیکن جب وہ بولتے تو در و دیوار کانپ جاتے۔ مرحوم دیدہ زیب تھے، سفید بال، سفید بھویں، سفید شیروانی، ہلکا چست پائجامہ، سر پر گاندھی کیپ، لیکن اس کی دیوار بڑی ہوتی۔ موسم سرما میں بالوں کی ٹوپی استعمال کرتے، بعض اوقات خوب برستے اور ضرورت مند کی جان کو آ جاتے، لیکن ہر ایک کا کام اور ہر ایک کی ضرورت پوری کرتے۔ ہمارے پورے خاندان کے لیے تو مخلص فداکار تھے، ہر غمی و خوشی میں شریک، ہماری ترقیات سے خوش، بری بات پر خوب ڈانٹ پلاتے۔ غالباً ایک بار برادر اکبر جناب اظہر شاہ قیصر نے میری کچھ شکایتیں خط میں لکھ دیں۔ مولانا نے ایک خط مجھے تہدید آمیز اور دوسرا مرحوم بھائی کو افہام و تفہیم کے لیے لکھا، لیکن مولوی انیس صاحب دہلوی جو مرحوم کی مراسلت کے ذمہ دار تھے، ان کی غلطی سے میرا خط بھائی کو اور بھائی کا خط مجھے مل گیا۔ میں دہلی پہنچا تو دیکھتے ہی فرمایا کہ خط بدل گئے، حالانکہ میں نے انیس کو بار بار کہا تھا کہ دیکھ کر خط رکھنا۔ بہرحال مجاہد ملت کا غضب اور بے پناہ شفقت ہمارے لیے سعادتوں کی دلیل ہے۔ مجاہد ملت کی سب سے پہلی زیارت خوب یاد ہے، عمر 5 سال سے زیادہ نہ ہوگی، شاید کچھ کم ہی ہوں۔ والد ماجد کے سانحہ وفات کے چند ہی روز گزرے تھے کہ باہر مردانے میں ایک نوجوان کھدر پوش، سفید شیروانی، تنگ مہری کا پاجامہ، بہترین کھدر کی سلیقے سے اجلی ٹوپی، پاؤں میں خوبصورت اس زمانے کے اعتبار سے قیمتی جوتا، ایک لوح مزار والد مرحوم کا لیے ہوئے دن چڑھے گھر پر آیا۔ شور ہوا کہ مولانا حفظ الرحمن ابا جی مرحوم کے مزار کے لیے ایک پتھر کندہ کرا کے لائے ہیں۔ بس سب سے پہلی یہی ان کی زیارت تھی اور اسی وقت سے دل میں ان کا ایک تعلق گھر کر گیا، بنیاد جس کی بڑی مضبوط تھی۔
اس کے بعد بڑا زمانہ ایسا گزرا کہ ماحول کی تنگنائیوں میں پھنس کر لہو و لعب کے وہ خوفناک دور شروع ہو گئے کہ یہ سب متعلقین گھر پر برابر آتے رہتے، لیکن نہ کبھی ان سے ملاقات اور نہ ان کے پاس کچھ دیر بیٹھنے کا موقع مل سکا۔ لیکن ادا مولانا حفظ الرحمن صاحب کی ہمیشہ یہ رہی کہ جب دیوبند آتے ہمیشہ گھر پر تشریف لاتے، چند منٹ بیٹھتے اور پھر سیدھے اپنے استاذ اور شیخ کے مزار پر حاضری دیتے۔ گھر سے نکلتے ہوئے آتے جاتے ان کو دیکھ لیا، اس سے زیادہ اور کچھ یاد نہیں۔ اچانک 1943 عیسوی میں ایک عزیز کے مکان پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے دہلی قیام کرنا پڑا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ہندوستان سیاسیات کے ایک ایسے دور میں داخل ہو چکا تھا جہاں بوڑھوں میں جوانمردی، جوانوں میں بلند حوصلگی، کارکنوں میں بے قرار جذبہ، راہ کی دشواریاں اور تلخیوں کو ہر طرف آگ لگ رہی تھی۔ بھلا اس آگ سے وہ کیسے محفوظ رہتا جو خود شعلہ جوالہ تھا؟ مراد مجاہد ملت مرحوم ہے۔ چنانچہ 1942 عیسوی کی تحریک کے سلسلے میں مجاہد ملت کو ایک طویل زمانہ قید کا گزارنا پڑا۔ جیل سے رہا ہوئے تو سیدھے دہلی پہنچ کر جمعیت کی تنظیم اور آزادی کی جنگ کے بکھیڑوں میں ڈوب گئے۔ دہلی میں مرحوم کا ایک ادارہ شرقیہ تھا۔ دیوبند مکتب فکر کے بلا واسطہ اور بالواسطہ تمام متعلقین جمعہ کی نماز جامع مسجد میں ادا کرتے اور سیدھے یہیں آتے۔ ادارہ جامع مسجد کے عقب میں اب بھی کھڑا نظر آئے گا، لیکن پچھلی محفلوں کی پرحسرت یاد اور مستقبل و حال کی ایک داستان غم لیے ہوئے۔ بہرحال مولانا حفظ الرحمن صاحب دہلی میں ہوتے تو جمعہ کے روز اس مجلس میں شریک ہوتے تو یہ ذرہ بے مقدار انظر شاہ بھی علم و عرفان کی اس مجلس میں پوری پابندی کے ساتھ تو نہیں، ہاں گاہے گاہے ضرور پہنچ جاتا۔ یہیں سے سب سے پہلے عقل و شعور کی پختگی کے دور میں ایک اور مجاہد مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کو دیکھا، جو انگریز دشمنی میں جد و جہد کے ریگستانی علاقوں کا ایک تھکا ماندہ مسافر نظر آتا۔ گریباں کھلا ہوا، ٹوپی ندارت، برہنہ پا، کاندھے پر چادر، لمبی ڈھاڑی جس کا طول ان کے مجاہدانہ تاریخ کے طول کا ایک پیمانہ تھا، آنکھوں میں سیاسی چمک، ہاتھوں میں بے تکا پن، کبھی بصیرت کے نایاب مرقع اور کبھی ژولیدہ فکری کے ٹوٹے پھوٹے جال۔ پہلے دن دیکھا مجلس میں چلا رہے تھے، ادب و احترام سے ہر شخص گردن جھکائے ہوئے، جوش تقریر میں جیب سے سفری کا ایک دانہ نکالا اور اس کو کھاتے رہے۔ کس قدر حیرت انگیز تھی یہ بات! پھر کبھی دلی میں چلتے پھرتے نظر آ جاتے، کھوئے ہوئے شاید کسی چیز کی تلاش میں۔ یہ صورتیں الہی کس دیس بستیاں ہیں۔ آپ کی خاص ادا یہ تھی کہ مجلس میں آتے اور ایک نظر تمام ہی لوگوں پر ڈالتے، لمبی لمبی پلکوں کے سائے اور بھوری چمکدار آنکھوں کی گردش میں ہر ایک کی صلاحیت ان کو گھورتی نظر آتی۔ ان کی موجودگی میں کسی کو بولنے کی جرأت نہ ہوتی، حالانکہ خود ان کی گفتگو کا بڑا حصہ فکری الجھاؤ، بے ربطی اور گفتگو کے تمام ہی آداب سے قطعاً خالی ہوتا۔ لیکن خدا جانے بات کیا تھی، سامنے سر جھکائے سبھی بیٹھے رہتے۔ یہ آج بھی میرے لیے ایک معمہ ہے۔ اور اگر مجلس میں مجذوب سندھی مرحوم موجود نہ ہوتے تو میر مجلس ہمیشہ مجاہد ملت ہوتے۔ یہ زمانہ مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی کی مشکلات اور بڑی تنگ دستی کا زمانہ تھا۔ وہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں کچھ اس طرح شریک ہوئے تھے کہ تن من دھن سب انہوں نے لگا دیا۔ ادارہ شرقیہ میں ایک آنے کا چندہ ہوتا، سب دیتے۔ مولانا ادریس صاحب میرٹھی کے یہاں چائے بنتی، ناو و نوش کے ایک آدھ دور پر یہ مجلس ختم ہو جاتی۔ تاہم عرب کے قدیم ماحول کی طرح یہ ایک ایسی بزم تھی جس میں ہر شخص پہنچ سکتا، یہاں اونچ نیچ کا کوئی فرق نہ تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ مجاہد ملت لاہور کے سفر سے دہلی پہنچے، جمعہ کی نماز جامع مسجد میں پڑھی اور سیدھے ادارہ شرقیہ میں۔ آج غالباً کسی دوست کو چند احباب ان کی گمشدہ چیز کے ملنے پر مٹھائی کے مطالبے سے تنگ کر رہے تھے۔ مجاہد ملت مرحوم بھی 5 روپے کا نوٹ نکال کر اس پروگرام میں یہ کہتے ہوئے شریک ہو گئے کہ ہمارا بستر بھی ریل میں گم ہو گیا تھا اور پھر مل گیا۔
تنگ دستی میں بھی فراخی حوصلہ اتنا پایا تھا کہ میں ہمیشہ ان کے متعلق یہ سمجھتا کہ مولانا سیاسیات کے بکھیڑوں میں الجھ کر کچھ اس طرح گم ہو گئے کہ شاید مذہبی حدود کی پابندیاں ان کی اپنی زندگی سے کوسوں دور جا کھڑی ہوئیں۔ لیکن آپ حیرت کے ساتھ سنیں گے کہ یہیں دارالعلوم دیوبند کے ایک فاضل کو، جو دہلی کی ایک درسگاہ میں تدریس کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز تھے، تنگ اور ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہنے دیکھا تو ان کو مجاہد ملت نے وہ کچھ کہہ دیا جو رسمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ٹھیکیداروں سے بالکل ناممکن ہے۔ انہی دنوں وہ دہلی میں جمعیت علماء ہند کے دفتر سے کرول باغ مکتبہ برہان میں معمولاً جاتے اور 2-3 میل کی یہ مسافت وہ پیدل طے کرتے، لیکن اتنی تیز رفتاری کے ساتھ کہ ابھی یہاں تھوڑی دیر میں وہاں اور آنن فانن کرول باغ۔ اب 1947 کا زمانہ قریب آ لگا تھا۔ کانگریس کے اونچے نیچے سبھی کارکن جیلوں کی کوٹھریوں سے نکل کر آزاد ہندوستان کے نئے نقشے تیار کر رہے تھے۔ دہلی ان دنوں سیاسی لیڈروں کا کہنا چاہیے کہ گڑھ بنی ہوئی تھی۔ وہ تو چلے آ ہی رہے تھے جن کو واقعی ہندوستان کا مالک کہنا چاہیے، لیکن برسات کے کیڑوں کی طرح ان خود ساختہ لیڈروں کی بھی بھرمار نظر آتی جو چند رضاکاروں کی جماعتوں کے قائد کہلانے میں بڑا فخر سمجھتے۔ یہ وقت بڑا ہی خطرناک تھا اور ہندوستان کے مستقبل کی کشتی حالات کے تموج انگیز دھاروں پر اس طرح بہتی چلی جا رہی تھی جیسے تیز دھاروں پر ایک کمزور تنکے کا سفر۔ کشتی کے اصل مسافر کانگریس اور لیگ معلوم ہوتے، لیکن انگریز کی سیاست نے ان ڈاواڈول کشتی میں خوب ہچکولے دینے کے لیے آس پاس کچھ ایسے بے ہنگم قسم کے آدمیوں کو بھی جمع کر لیا تھا جن کو خود معلوم نہیں تھا کہ ہم کہاں ہیں، کیوں ہیں اور کیا ہوگا۔ قوم پرور مسلمان ان دنوں خاص زد میں تھے جن کو کانگریس کبھی سینے سے لگاتی اور کبھی دھتکارتی، لیکن لیگ راہ کے انہی گرابار پتھروں کو ہٹانے کے لیے اپنا پورا زور صرف کر رہی تھی۔ جمعیت احرار اور اسی طرح کی دوسری جماعت ان دنوں دہلی میں ہر روز جلسے کر کے اپنی زندگی کا ثبوت دیتی، لیکن لیگ کی پامردیوں کے مقابلے میں احرار جلد ہی جھٹکا بن کر رہ گئی اور جمعیت قربانی کا بکرا بننے کے لیے میدان میں کھڑی رہی۔ یہی زمانہ تھا کہ مجاہد ملت مرحوم دہلی ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں لگی ہوئی آگ کا مقابلہ کر رہے تھے۔ آج لاہور کے اسٹیشن پر، کل جالندھر کی ورودگاہ میں اور پھر علی گڑھ کے اسٹیشن پر، اور ایسے ہی دہلی کی سڑکوں پر تمام ہنگاموں کا مقابلہ اور ہر ایک کے سامنے سینہ سپر۔ دہلی میں سڑکوں پر طوفان کی طرح ان کو چلتا پھرتا دیکھ کر سہم جاتا، کیونکہ ان کے تعاقب میں لیگ کے کارکن اٹھتے ہوئے طوفان کی طرح پیچھے پیچھے چلتے۔ روزانہ یہ افواہیں سننے میں آتی کہ مجاہد ملت کی جان لینے کے لیے پوری تیاریاں ہو چکی ہیں، لیکن عزم و عزیمت کا یہ پیکر کیا مجال کہ کسی طاقت سے متاثر ہو، یہاں تک کہ ہندوستان آزاد ہو چکا اور آزادی کی صبح خون سے بھری سورج کی کرنوں کے ساتھ ہندی مسلمان کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ اب حفظ الرحمان کا مقابلہ مسلمانوں سے ہٹ کر ہندوستان کے ان فرقہ پرستوں سے تھا جو ملک کا ایک ایک گوشہ مسلمانوں کے وجود سے خالی دیکھنا چاہتے تھے۔ دیکھتے دیکھتے دہلی زندہ لاشوں کا قبرستان اور مردہ جسموں کا لاش گھر بن گئی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ ادارہ شرقیہ میں دن کو اس حالت میں سویا کہ تمام دہلی عروس البلاد نظر آتی تھی۔ 3 بجے دن میں اٹھا تو جامع مسجد کے سامنے چند کتوں کی آوازیں اور فوجیوں کے قدموں کی چاپ کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ تمام دلی سونی ہو گئی، اب صرف قاتل کا ظالمانہ ہاتھ تھا اور مقتول کی مظلوم گردنیں۔ اس طرح جب دلی بجائے گل و لالا کے خون کی چھینٹیں پھینکنے لگی تو میں ڈرا سہما دیوبند پہنچ گیا اور نہ جانے ہزاروں مظلوم اسی طرح ادھر سے ادھر ہو گئے۔ یہی زمانہ تھا کہ جب انگاروں اور شعلوں کی لپٹ جلتے ہوئے مکانات، اجڑتے گھر، خون کی بہتی ہوئی دھاریں اور لاشوں کے ڈھیروں کے درمیان مولانا حفظ الرحمان نے وہ خدمات انجام دیں جن کے بعد وہ صحیح معنوں میں مجاہد ملت بنے۔
بس اس دور میں اتنا سنا کہ وہ تلواروں کی چھاؤں کے نیچے مسلمانوں کے بکھرے ہوئے شیرازے اور پریشان زندگی کو یکجا کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ مومنانہ کام موت کے آخری لمحے تک جاری رہا۔ میں پورے خونی ہنگامے میں دیوبند مقیم رہا اور دارالعلوم سے فراغت کے بعد اس عظیم درسگاہ کی خدمت تدریس میسر آئی۔ اب مولانا حفظ الرحمن مسلمانوں کے واحد غمگسار اور تمام اداروں کے تنہا محافظ تھے، اور دارالعلوم سے تو ان کا تعلق خون و گوشت کا تھا۔ وہ یہاں کے پورے کاروبار پر چھائے ہوئے تھے۔ ہر تیسرے مہینے وہ دیوبند آتے، ملاقات ہوتی۔ دہلی جانا ہوتا تو ان کے دفتر کا بھی پھیرا لگ جاتا۔ جس دفتر میں ان کی آواز کی گونج ہو، داخل ہونے والے کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی۔ ابھی وہ چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، برس رہے ہیں، اور پھر ہر ایک کا کام کر رہے ہیں۔ کھانا سامنے ہے، پلیٹ میں ساگ، بھاجی، 2 موٹی موٹی روٹیاں، کھانے کے بعد برفی کے چند ٹکڑے، الٹے سیدھے کھانے کو اندر ڈالا، پیہم نوالوں کا تسلسل۔ شاید شباب ان کے سامنے عمر بھر ہاتھ جوڑتا رہا، لیکن صحت کی پوری عمارت تباہ کر کے ہی بے قراریوں نے چین لی۔ ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے ہم بھی اپنی زندگی میں انہی سے مدد مانگتے اور ہمارا کام نکال کر ایسی مسرت محسوس کرتے کہ گویا خود ان کو کوئی بڑی دولت ہاتھ آ گئی ہو۔ ایک واقعہ آپ بھی سن لیجئے۔ چند اساتذہ جو دارالعلوم کے احاطے میں مقیم تھے، اچانک ان کو مدرسے سے اپنا قیام ترک کرنے کا حکم ہوا۔ یہ حکم اساتذہ کے لیے بڑی الجھن کا باعث تھا۔ گھوم پھر کر مولانا حفظ الرحمن صاحب تک پہنچے۔ صبح کے وقت وہ دفتر میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ آؤ جی مولانا، یہی ان کا ابتدائی جملہ ہوتا۔ علیک سلیک کے بعد حرف مطلب درمیان میں آیا تو خواہ ان کا پارا تیز ہو گیا۔ یہ ان کی عادت تھی اور ان کے ادا شناس سر جھکائے سنتے، کیونکہ یقین ہر ایک کو یہی ہوتا کہ اس گرجدار گھنگور گھٹاؤں کے بعد ابر رحمت کے چھینٹے ہیں۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ جائیے فلاں صاحب سے کہیے، میں کیا انہی کاموں کے لیے رہ گیا ہوں؟ اسی طرح کے ہنگامے لیے پھرتے ہیں، خدا جانے کیا کیا کہہ گئے۔ لیکن دیوبند آئے تو اسی معاملے کو پہلی نشست میں اس طرح طے کرا کر اٹھے کہ ترجمانی ہماری ہم سے زیادہ اچھی انہوں نے کی۔ شام کے وقت ایک عصرانے سے واپس آ رہے تھے، میں سامنے پڑا، کہنے لگے کہ لو تمہارا کام ہو گیا، بہت ہنگامہ اٹھا رکھا تھا۔ خوشی سے ان کا چہرہ چمک رہا تھا، اور اس مہم کو سر انجام دینے کی ہماری مسرت بھی بلا شرکت غیر انہوں نے لی تھی۔ وجہ خوشی کی صرف اتنی تھی کہ گزارش اس نالائق کی تھی جس کی تعمیل وہ اپنی سعادت سمجھتے۔ وہ اس زمانے میں پاؤں کے زخم میں مبتلا تھے، چپل پہنے ہوئے، ہاتھوں میں ایک خوبصورت چھڑی جس کے سہارے وہ چل رہے تھے۔ ان کی کشیدہ قامتی پر یہ نازک چھڑی کیا بہار دے رہی تھی۔ اسی طرح شفقت کے ساتھ ہمارے تمام معاملات پر نظر رہتی اور اچھا برا ہر موقع پر سمجھاتے رہتے۔ اب کہاں یہ شفقت اور کس طرح نصیب ہوگی یہ مخلصانہ ہمدردی۔ ایک مرتبہ میں اچانک بیمار ہوا، بیماری طویل بھی رہی اور شدید بھی۔ وہ شعبان کے مہینے میں دیوبند آئے، مجھ کو دیکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہجوم کار میں گھر کر دہلی پہنچ گئے۔ یہاں سے انتخابی دوروں کا پروگرام شروع ہوا تو اخبارات میں دیکھا کہ وہ مراد آباد میں ہیں۔ ایک دن اچانک جلی سرخی کے ساتھ اخبار الجمعیہ میں ان کی شدید علالت کی اطلاع شائع ہوئی، اور 1-2 روز کے بعد بمبئی میں ٹاٹا میموریل ہسپتال کے لیے ان کے ارادہ سفر کی خبر آنے لگی۔ دل بے چین ہوا کہ کیا بیماری ہے، کہیں موذی کینسر تو نہیں، ورنہ ٹاٹا میموریل میں داخلے کا کیا سوال، جو مخصوص ہی اس خوفناک مرض کے لیے ہے۔ غالباً 1-2 مہینے بعد وہ دہلی آئے اور میں دیوبند سے چل کر ان کی عیادت کے لیے دہلی پہنچا۔ شام کو وزیر برق و آب پاشی کی کوٹھی کے لان میں وہ سبزہ زار پر بیٹھے تھے، اور ساتھ ہی چند کرسیوں پر مولانا عتیق الرحمن صاحب، مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی، مولانا عرشی رام پوری وغیرہ۔ ڈوبتے چاند کے ارد گرد تاروں کا یہ ہجوم۔ میں بیماری سے ناتواں نہیں بلکہ نیم جاں ہو چکا تھا۔ انہوں نے جو مجھ کو دیکھا تو اپنا مرض بھول کر میری کمزوری اور علالت کی طرف لگ گئے۔ مریض تیمار دار بن گیا، بار بار کہتے بہت سوکھ گئے ہو،
لیکن گھبرانا نہیں، یہ مرض مہلک نہیں، ہاں پریشان کن ضرور ہے۔ لکڑی کے سہارے اٹھے اور ایک کونے میں رکھے ہوئے سیب کی کچھ قاشیں لے آئے اور مجھ کو باصرار دینے لگے، لو مفرح قلب ہے ذرا کھاؤ۔ میں نے عذر کیا تو وہ حسب دستور سراپا اسرار بن گئے۔ مولانا اکبر آبادی نے کہا، میاں تبرکن ہی لے لو۔ آج ان کے چہرے پر غیر معمولی نورانیت تھی، کچھ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ موت نے رگ رگ سے طاقت و توانائی سلب کر کے باطنی نور کو ان کے تمام جسم اور خصوصاً چہرے پر بکھیر دیا ہو۔ مغرب کی اذان ہو گئی، انہوں نے گرتے پڑتے نماز پڑھی۔ میں نے رخصت چاہی تو پھر تسلی آمیز لہجے میں بولے کہ گھبرانا مت، تمہاری یہ بیماری مہلک نہیں بلکہ اس سے عمر بڑھ جایا کرتی ہے۔ اب حفظ الرحمن موت کے دروازے پر، ہزاروں میل کا سفر جو ابھی ان کو ملک و ملت کی خدمت کے لیے کرنا تھا، موت نے باجرت جہاز میں سوار کرا کر طے کرا دیا۔ وہ امریکہ گئے، ایک مکتوب کے ذریعے وہاں سے بھی ہمدردی اور عیادت کا پرانا فریضہ ادا کر دیا۔ اچانک دہلی آ گئے۔ غالباً تیسرا دن تھا کہ میں اور برادر محترم مولانا سید محمد اظہر شاہ صاحب قیصر مرحوم اور چند احباب ان کی قیام گاہ پر پہنچے جو بحیثیت ممبر پارلیمنٹ ان کو ملی ہوئی تھی۔ اجازت چاہی تو دیکھا کہ ہندوستان کا یہ عظیم مجاہد بستر مرگ پر تنکے کی طرح پڑا ہوا تھا، جس کی ساری طاقت سلب کرنے کے لیے موت زور زور سے ہچکولے دے رہی تھی۔ اس آہنی جسم کو موت نے یہ دیکھ کر کہ اس قدر قوی و توانا ہے، ہچکولے بھی اتنے دیے کہ اب وہ توانائی کا ڈھیر نظر آتے۔ کچھ دیر موت و حیات کی اس کشمکش میں ان کو مبتلا دیکھ کر دل بھر آیا۔ انہوں نے بے اختیار آنکھیں کھول دی۔ وہ آنکھیں جو ہمیشہ کھلی رہی آج بڑی ناتوانی اور ضعف کے ساتھ کھل رہی تھیں۔ اچھے ہو؟ اور پھر بھائی سے مخاطب ہو کر، تم بھی اچھے ہو؟ بچے خیریت سے ہیں؟ انہی شکستہ جملوں پر یہ ملاقات ختم ہو گئی اور اس ناسوتی زندگی میں ان سے یہ آخری ملاقات تھی۔ بالآخر مہلک مرض میں مبتلا ہو کر عالم باقی کو ہمیشہ ہمیش کے لیے روانہ ہو گئے اور اپنے پیچھے ملت کو ہمیشہ کے لیے بے سہارا چھوڑ گئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ سے انہیں عشق تھا، اس لیے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ قبرستان ولی اللہ میں ذرا پیچھے دفن ہو کر ہمیشہ کے لیے آرام کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، فرحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔